جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ آپ دیکھ رہے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنایا ہے، بالکل اسی طرح آپ کو جمال صورت میں بھی بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثال کو بھلا کیا بیان کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان جو دن رات سفر و حضر میں نبوت کی تجلیاں دیکھ رہے تھے، انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال بے مثال کے فضل و کمال کی جو تصویر کھینچی ہے، اس کو سن کر یہی کہنا پڑتا ہے جو کسی مداح حبیب نے اپنے شعر میں کہا ہے، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ایسا کبھی پیدا نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال، آپ کے کمال، حسن بے مثال کی کیا بات ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مبارکہ کے تناسب اور ان کے حسن و جمال کو لوگوں نے، سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے، اور یہ بیان کرنا یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خانوں میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی عظمت ہے، بہت ہی بڑی شان ہے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، شاعر کہتا ہے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ حضور کی شان کیسی ہے، حضور کی عظمت کیسی ہے، سلسلہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے رخ زیبا اعضائے مبارکہ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک شاعر نے بڑی ہی پیاری اور نہایت ہی نفیس الفاظ میں ایک گفتگو کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں تھا میانہ قد اوسط پاک تن، پر سپید و سرخ تھا رنگے بدن، چاند کے ٹکڑے تھے اعضا آپ کے، تھے حسین و گول سانچے میں ڈھلے، تھی جبی روشن کشادہ آپ کی، چاند میں ہے داغ وہ بے داغ تھی، دونوں ابرو تھی مثالے دو ہلال، اور دونوں کو ہوا تھا اتصال، اتصال دو معیدین تھا یا کہ ادنا قرب تھا قوسین کا، تھی بڑی آنکھیں حسین و سرمگی، دیکھ کر قربان تھی سب حور عین، کان دونوں خوبصورت ارجمند، ساتھ خوبی کے دہن بینی بلند، صاف آئینہ تھا چہرہ آپ کا، صورت اپنی اس میں ہر ایک دیکھتا، تابہ سینہ ریش محبوب الہ، خوب تھی گنجان منہ رنگ سیاہ، تھا سفید اکثر لباس پاک تن، ہو ازار و جبہ یا پیرہن،
سبز رہتا تھا عمامہ آپ کا، پر کبھی سود و سفید و صاف تھا، میں کہوں پہچان عمدہ آپ کی، دونوں عالم میں نہیں ایسا کوئی۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو ہم کیا بیان کریں گے۔ آج انشاءاللہ سلسلے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی شان و عظمت اور آپ کی برکتوں کو ذکر کیا جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں رہیے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے چاہا بڑھتا رہے گا۔ گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر سلسلہ دیکھیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت و عظمت کو سنیے اور محبت رسول کو بڑھائیے۔ موضوع ہمارا پھر عرض کرتا چلوں، موضوع ہے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو راشد بھائی، حضور کی شان و عظمت اور حضور کے مقام و مرتبے، یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی ہماری بڑھتی جائے۔ ساتھ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ احکام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں ارشادات فرمائے، ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک مسلمان، ایک عاشق رسول کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، جو اس کا رشتہ ہے، اس کے بعد ان احکام کو پڑھنے سے دل میں ایک یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے احکام بیان فرمائے اور ہم ان کے نظائر آج دیکھ رہے ہیں۔ جن چیزوں سے ممانعت فرمائی، ان کی ممانعتیں آج ہمیں ان کے جو ہے فوائد نظر آ رہے کہ منع کیوں کیا گیا، اور جن چیزوں کو فرمایا کہ یہ کرو تو اس کے فوائد آج سائنس بیان کر رہی ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کا جو نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو اس کی کشش اور لوگوں کے اندر اس کی جو توجہ اور لوگوں کا اس پر میلان جو نظر آ رہا اور اس پر جو تحقیقات ہے، یہ میرے آقا کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، حضور کے شان والے حکام کے بارے میں اور اس زمانے میں ان کی ضرورت و اہمیت پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ محبت جو ہے وہ اطاعت کرواتی ہے۔ صحیح۔ محبت اپنے محبوب کی باتوں پر عمل کرنے کا درس دیتی ہے۔ صحیح۔ جو محبت کی باتیں کرے اور ساتھ میں اپنے محبوب کی اداؤں کو نہ اپنائے، محبوب کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے، وہ جھوٹا ہے۔ صحیح۔ وہ سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس طرح محبوب سے محبت ہوتی ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دوستوں سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ اس کی باتوں سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ اس کے انداز سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بلکہ محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کو محبوب میں عیب نظر ہی نہ آئے۔ واہ واہ واہ۔ آپ کو محبوب بے عیب نظر آئے، اس کی خامیاں بھی آپ کو خوبیاں نظر آئے۔ ایک تو یہ کہ خامیاں بھی خوبیاں نظر آئے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور ایک محبوب ہو ہی ایسا کہ جس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، جس میں کوئی خامی ہے ہی نہیں، جس کو نظر آتی اس کی آنکھ کا جو ہے وہ قصور ہے، اس کے دل کی جو ہے وہ خرابی ہے، ذہن کی خرابی ہے۔ ہمارے آقا میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے امت کو یہ نظریہ دیا تھا کہ قد خلقت کما تشاء، بے شک، خلقت مبرئا من کل عیب۔ یہ آپ نبی پاک کے سامنے بیان کر کے گویا مہر لگوا لی کہ نبی پاک کی ذات بے عیب ہے۔ اور بے عیب آقا کے جو احکامات ہیں وہ صرف امت اجابت کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک جتنے آنے والے افراد ہیں سب کے لیے فوائد و ثمرات اور بینیفٹس کا مجموعہ اور خزانہ ہے۔ بالکل۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ذات کیسی ہے، آپ کا انداز کیا ہے؟ رب قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان اللہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک، آئیڈیل شخصیت ہیں، اور آئیڈیل شخصیت نبی مکرم علیہ السلام کی وہ کیا فرماتی ہے، اس سے پہلے وہ کیا تعلیمات ہیں، اس سے پہلے آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا اور جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ بھی حضور کی شان ہے، حضور کی شان بیان کرنے والا خدائے رحمان عز و جل۔ اس کا یہ شان نزول تو ایک خاص موقع کے لیے تھا کہ مال غنیمت
جو جنگ کے موقع پر حاصل ہوتا تھا اس کی تقسیم کاری کے متعلق، لیکن علماء نے اس کے تحت لکھا، صدر الافاضل نے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن العرفان میں لکھا، تفسیر صراط الجنان میں اور دیگر تفاسیر میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اس کا حکم عام ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم دیں، جس کام کے کرنے کا حکم دیں اسے بجا لاؤ، اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ کیا بات، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے امت کو کیا احکامات دیے، اس کی بہت لمبی فہرست ہے۔ بالکل۔ علماء کرام نے ایمان کی جو تعریف کی ہے نا، ایک تعریف یہ کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے ان سب باتوں کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ہے ایمان۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین بہت سارے اور آپ کے احکامات بہت سارے، میں چند ایک صرف عرض کرتا ہوں۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام نے سود کی مذمت پر بیان کیا کہ سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، اس طرح 5 اشخاص وہ ہیں لعنت کی۔ لعنت کا مطلب محسن بھائی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، صحیح، کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ اور یہاں تک رب نے قرآن میں فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر تم ایسا کرو گے کہ سود جو تم دے چکے ہو، لینا چاہو گے اور اس طرح کی چیزیں کر لو گے، یعنی سود سے جان نہیں چھڑاؤ گے، تو فرمایا کہ تمہیں پھر یہ تیار رہنا چاہیے، یقین کر لو اللہ سے لڑائی کا، اللہ سے جنگ کا۔ یہ 2 چیزیں محسن بھائی ایسی ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث قرآن کا مطالعہ کریں، جس میں اللہ نے اعلان جنگ کا فرمایا ہے۔ ایک، اللہ کے کسی ولی سے اگر دشمنی کی جائے تو رب اس کے بارے میں فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے، پیارے سے دشمنی کی، اس سے میرا اعلان جنگ۔ اور دوسرا یہ سود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کیا ہیں کہ آپ نے سود کی مذمت بیان کی مختلف احادیث میں۔ اب اس کے فوائد دیکھیے، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اسی کے تحت بے شمار حکمتیں بیان کی گئیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سود لینے والا وہ گویا کہ اپنے مسلمان بھائی کی بربادی کو چاہتا ہے۔ بربادی کس طرح چاہتا ہے؟ کہ مجھے سود کی تعریف کیا ہے کہ بغیر عوض کے مجھے کچھ ملے، نفع مل جائے بغیر عوض کے۔ تو اس طرح وہ بربادی چاہتا ہے، اسے کمزور کرتا جا رہا ہے، اور یہ اسلام کا حسن نہیں ہے۔ اسلام کو اس نے سپورٹ کرنا، خیر خواہی۔ دوسری چیز، سود لینے والا گویا وہ معاشرے سے تجارت کو ختم کرتا ہے، تجارت کے جس پر حکومتیں چلتی ہیں، کیونکہ سود سے کاروبار نہیں، کاروبار کے بغیر کسی عوض کے، بغیر محنت اور مشقت کے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کچھ مال آئے۔ اس طرح وہ تجارت کا گویا خاتمہ کر رہا ہے۔ معیشت پر اس کے اثرات کتنے غلط۔ تیسری چیز، سود کی وجہ سے آپس کی محبتیں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ ایک فطری بات ہے کہ جب آپ نے جو دیا وہی لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، لیکن جو آپ نے نہیں دیا آپ اس کا جب تقاضا کرتے ہیں، اور وہ بندہ جب آپ کو دیتا ہے تو دل سے نہیں دیتا، مجبور ہو کر دیتا، سے دیتا ہے۔ اور مظلوم کی بد دعا وہ بندے کو کس طرح تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں اس کے منع کرنے کی۔ اس طرح شراب، اچھا یہاں پہ جیسے آپ نے ایک سود کے بارے میں، نبی پاک علیہ السلام نے سود سے منع فرمایا، اور آپ نے بتایا کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سود لینے دینے والا یا اس کے جو ہے چاہت رکھنے والا، اس کام میں پڑنے والا، وہ کاروبار اور تجارت کو جو ہے ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے مسلمان بھائی کا جو ہے وہ برا چاہتا ہے، اس کی خرابی چاہتا ہے۔ تو نبی پاک کی جو یہ تعلیم ہے کہ سود سے بچا جائے، سود کو ختم کیا جائے، مزید بھی انشاءاللہ میں آپ سے احکام لیتا ہوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی تعلیم کی یہ خوبی اور یہ شان ہے کہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے، اور ہر ایک کو جو ہے اس میں کام کرنے کا موقع ملے، ہر ایک اپنی صلاحیت کا استعمال کر سکے، اور اللہ کے رزق کو سب مل کر تلاش کریں، اور کاروباری زندگی چلتا رہے۔ زکوٰۃ میں کیا محسن بھائی؟ زکوٰۃ کا بھی تو یہی نا، زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا آپ کو کہا گیا کہ آپ کا جو مال ہے اس کا 2.5% آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی لوجک کیا ہے کہ غریب جو ہیں وہ بھی کچھ لے سکیں، ان کا اچھا معاملہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ غریبوں کی خیر خواہی ہے کہ آپ نے جو مال کمایا ہے اس میں غربا کا حق ہے، اس طرح دینے والے ہیں، اور پھر جو لینے والے ان کا بھلا ہوگا۔ آپ دیکھیے قربانی، جو قربانی کرتے ہیں،
اس کے آپ حکمتوں پر غور کریں. کیا بات. آپ کی جو معیشت کس قدر ترقی کرتی ہے، غریبوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. پورا سال جو گوشت نہیں کھا سکتے اس مہینے میں آ کر اب یہ دیکھیں کہ اس شان والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات مدینہ چینل کے ناظرین، ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی وہ شان و عظمت کی جھلک نظر آ رہی ہے کہ آج 1450 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی نبی پاک کی تعلیمات پر جب ہم بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے کائنات میں ایک امن اور نظام کائنات چلنے کا وہ ذریعہ بنتی ہے. ایسی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہے. حضور کی ذات غلام محی الدین بھائی وجہ تخلیق کائنات ہے، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نظام کائنات کے چلنے کا ذریعہ ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے. آج ہمارا موضوع ہے محمد ہمارے بڑی شان والے. ہمارے آقا کی شان پہ کیا بات کریں، حضور کے احکام کی شان پر ہم گفتگو کر رہے تھے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ نبی پاک کا جو خاندانی آپ کا جو اعلیٰ ہونا ہے، آپ کی عظمت ہے، اس پر بھی آپ کچھ کلام کریں تاکہ ہمارے آقا کی عظمت و محبت ہمارے دل کے اندر مزید بیٹھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی شخص کے بارے میں اس کے مناقب، اس کا فضائل، اس کا مقام جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا تھا. جی، اس سے اس کی اور افضلیت ظاہر ہوتی ہے، اس کا اور مقام کھل کر لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آبا و اجداد کی تو کیا ہی شان تھی کہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا گیا. اور محدثین اس حدیث پاک کی تشریحوں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جہاں جہاں سے گزرا، اللہ نے سب کو نورانیت عطا فرمائی اور سب کو ایمان و اسلام عطا فرمایا، اور سب موحد تھے، مومن تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کی شان بڑی نرالی ہے. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بڑے ہی اولو العزم شخص کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا حصہ لینے والے، اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کی یوں سمجھیں کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام جو پشت میں آئے حضرت اسماعیل سے تو حضرت قیدار ہیں. یعنی حضرت اسماعیل علیہ صلاۃ والسلام کے 12 بیٹے ہوئے، ان میں سے حضرت قیدار ہیں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چلا. حضرت قیدار یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہوئے، اور یہ کعبے کی خدمت کرنے والے تھے. کعبے کی خدمت انہی کی سپرد تھی. اور ان کے جو جانشین ہوئے وہ تھے حضرت عدنان. حضرت قیدار کے یہ جانشین ہوئے، اور یہ بھی نہایت اولو العزم شخص تھے اور بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے. پھر ان کے جانشین ہوئے حضرت قصی، اور حضرت قصی کے جانشین ہوئے عبد مناف. پھر ان کے جانشین ہوئے ہاشم. پھر ان کے جانشین ہوئے حضرت عبد المطلب. کیا بات. اور ان کے جانشین ہوئے حضرت عبداللہ. اور حضرت عبداللہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور علیہ صلاۃ والسلام کی خاندانی شرافت آپ کے مبارک آبا و اجداد کے احوال پڑھنے سے سننے سے پتہ چلتی ہے. آپ کے آبا و اجداد میں جو سر فہرست ہیں وہ ہیں حضرت قریش، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کہلاتے ہیں، قرشی کہلاتے ہیں. یہ تھے، ان کا نام تھا فہر بن مالک. قریش ایک سمندری جاندار ہے جو کہ بڑا ہی طاقتور ہوتا ہے، اس کا نام ہے قریش. اور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ یہ سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں ان پر غالب آ جاتا ہے. تو چونکہ یہ حضرت فہر بن مالک جو تھے یہ بڑے ہی طاقتور تھے، بڑے ہی شجاعت والے تھے، بہادر تھے، تو اس لیے آپ کی قوم نے آپ کا لقب رکھا قریش. یہ تھے حضرت فہر بن مالک اور بڑے ہی بہادر تھے، تو ان کا لقب پڑا قریش. پھر ان کے جو جانشین ہوئے وہ تھے حضرت ہاشم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا. اور یہ بے حد سخی تھے اور بے حد لوگوں پر مہربانی کرنے والے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ میں قحط پڑ گیا، یعنی بارشیں رک گئیں، اناج وغیرہ اور کھانے پینے کا سامان سب ختم ہو گیا، مویشی مرنے لگے اور قحط پڑا ہوا تھا. اچھا، اس دوران جو تھے وہ حج کا زمانہ تھا، یعنی لوگ دور دور سے کعبے کے گرد جمع تھے اور طواف کرنے والے پریشان تھے کہ پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو کچھ سامان نہیں ہے. تو یہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے سے ملک شام گئے. سبحان اللہ. ملک شام سے اناج خرید کر لائے. اناج خریدنے کے بعد وہاں پاس آ کر روٹیاں بنائیں اور روٹیوں کا چورا کر کے سالن کے ساتھ حاجیوں کو پیش کیا. سبحان اللہ. اس لیے آپ کا لقب پڑا ہاشم. ہاشم کا مطلب ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا. تو اس طرح آپ نے خدمت کی. آپ کے جانشین ہوئے حضرت عبد المطلب، آپ کے شہزادے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا جان بے حد سخی تھے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق رہنے والے، یہاں تک کہ ان کا مقام یہ تھا کہ لوگ ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ یعنی اگر کئی بارشیں نہیں ہوتی اور مکے والوں کو ضرورت ہوتی پانی کی، بارش کی، تو ان کو پہاڑی پہ لے کے چلتے اور پہاڑی پہ لے جا کر ان کو اپنے سامنے کھڑے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتے اور اللہ ان کی دعاؤں کو ان کے وسیلے سے قبول فرماتا اور بارش نازل فرماتا۔ اور یہی حضرت عبد المطلب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن قبل وہ واقعہ فیل ہوا، ہاتھی والا واقعہ ہوا۔ تو ابرہہ جو بادشاہ تھا اور جس نے معاذ اللہ یہ گندا کام کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے معاذ اللہ کعبۃ اللہ شریف پر حملہ کرنے کی سوچا، تو اس نے کیا کیا، شروع میں جو جانور تھے مکے والوں کے وہ اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لیے، تو ان میں حضرت عبد المطلب کے بھی جانور تھے۔ اچھا، آپ نے یہ سنا کہ یہ مکے پر حملہ بھی کرے گا اور اس نے ہمارے جانور مال مویشی سب اس نے اپنے قبضے میں لے لیے، تو آپ اس کے پاس گئے اور اس نے نام سنا ہوا تھا کہ یہ بہت بڑے سردار ہیں، بہت وجی شخص ہیں، باروب شخص ہیں، یہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا ابرہہ۔ آپ گئے اس کے پاس تو آپ کی ذات سے یہ اتنا مرعوب ہو گیا، اس پر اتنا روب پڑا کہ یہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور آ کر 2 سانوں بیٹھ گیا اور کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے مویشی چاہیے جو تم نے قبضے میں لے لی ہیں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کے متعلق بات کرنے آئیں گے کہ اس پر حملہ نہ کر اور اس طرح برائی کا ارادہ ظاہر نہ کر۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا کہ کعبے کا میں مالک نہیں ہوں، خدمت کرنے والا ضرور ہوں، کعبے کا رب ہے، کعبے کا مالک ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا، تو میں اپنے جانوروں کا مالک ہوں، میرے جانور مجھے میرے حوالے کر دیں۔ تو اس نے جانور وہ حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیے اور پھر اس نے اپنا ناپاک ارادہ ظاہر کیا اور پھر بہت بڑا لشکر لے کر ہاتھیوں کا وہ کعبۃ اللہ شریف کو معاذ اللہ ڈھانے کے لیے نکلا۔ اچھا، اس سے قبل حضرت عبد المطلب مکہ والوں کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ سب اپنے اپنے جانوروں کو لے کر، اپنا ساز و سامان لے کر پہاڑوں میں چلے جاؤ، وہاں پناہ گزین ہو جاؤ کہ ایک بہت بڑا لشکر آئے گا تو جس سے لڑنے کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ اور پھر یہ چند لوگوں کو، متقی پرہیزگار لوگوں کو جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کو لے کر کعبۃ اللہ شریف کے قریب آئے اور پھر کعبۃ اللہ شریف کے آگے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ دنیا میں تیرے اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، ہم اسی کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم اسی کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مولا اپنے گھر کی تو حفاظت فرما۔ اس طرح گڑ گڑا کر دعا کی اور آپ بھی پہاڑ کی طرف چل دیے۔ پھر وہ لشکر لے کر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے اس ہاتھی والے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب کے جو جاج نشین ہوئے، جو آپ کے شہزادے تھے، وہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جن کی پیشانی پر نور مصطفیٰ چمکتا تھا، اور جہاں سے یہ گزرتے تھے لوگ ان کو دیکھتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے۔ اور پھر جب یہ نور منتقل ہوا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں اور آپ کی طرف منتقل ہوا تو عورتیں دور دور سے آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتی تھیں۔ کیا بات ہے، نور محمدی کی زیارت کے لیے۔ پھر ایک دن وہ آیا، صبح صادق کی گھڑی آئی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ شاعر کہتا ہے نبی پاک کے نسب کے بارے میں، نبی پاک علیہ السلام کا جو نسب ہے، خاندان اس قدر بلند و بالا ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا، کوئی نعمت و بزرگی والا ان کے خاندان کی مثل ہو نہیں سکتا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت پر بات ہو رہی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بھی بڑی شان والا تھا، آپ کے آبا و اجداد بھی بڑی شان والے تھے، آپ کے والد محترم بھی بڑی شان والے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی شان والی تھیں۔ اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگ جوگ در جوگ دامن اسلام سے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے لگے، تو شان محمدی کے جو اعجازات ظاہر ہونے لگے، جو معجزات ظاہر ہونے لگے، جسے دیکھ کر عالم جو ہے وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی عظمت، کیسی شان، کیسی رفعت عطا فرمائی ہے کہ لوگوں کی عقلیں حیران تھی، کیونکہ نبی پاک سے وہ کمالات ظاہر ہو رہے تھے، مگر چونکہ آپ اللہ کی عطا سے
بشر تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور البشر، خیر البشر اور افضل البشر بنایا تھا، تو وہ مقام و مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ راشد بھائی سے نبی پاک کے اختیارات کی شان اور عظمت کو انشاءاللہ سنیں گے۔ جی کال دیجیے گا۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ عشق مصطفیٰ کے رنگ میں محسن بھائی کی آمد مرحبا۔ محسن بھائی سے عرض ہے کہ عشق مصطفیٰ میں زندگی کیسی بسر کرنی چاہیے اور ہمیں اس زندگی کو کس طرح بہتر سے بہتر گزارنا چاہیے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے۔ انشاءاللہ عزوجل عرض کرتا ہوں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزارنے کے لیے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں۔ جب اچھی صحبت، عاشقوں کی صحبت ملے گی جہاں عشق کی خوشبو آئے گی، عشق سے دل معطر ہوگا، عشق سے دل منور ہوگا، تو پھر جو ہے وہ عشق رسول کی جو مہک ہے نا وہ زمانے کو مہکائے گی۔ اور پیارے آقا کی سیرت کو پڑھیں، مدنی انعامات پر عمل کریں، نبی پاک کی سنتوں پر زندگی گزاریں، انشاءاللہ یہ آپ کے عشق رسول کو بڑھائے گی۔ اور یہ جب عشق رسول بڑھتا جائے گا، آپ دیکھیں گے عاشق کا جتنا عشق بڑھے گا اس کا عمل بھی بڑھتا جائے گا، جتنی محبت بڑھے گی اتنے درود پاک بھی بڑھتے جائیں گے، جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ بھی اس کی بڑھتی جائے گی، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص اسے ملے گی اور اس کا بیڑا پار ہوگا، خواب میں یا بیداری میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا، اور نہ بھی ہو تو مرنے کے بعد قبر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ سے انشاءاللہ ضرور وہ مشرف ہوگا۔ اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ اگلی کال۔ میرا نام مزمل عباس اتاری ہے۔ ماشاءاللہ عزوجل پروگرام عشق رسول کا رنگ بہت اچھا چل رہا ہے، جس سے ہمیں ہر ہفتے ایک نئے موضوع پر اصلاح ملتی ہے۔ اللہ عزوجل مدنی چینل کو مزید سے مزید ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ اور کال ہے تو دے دیجئے۔ میرا یہ سوال ہے کہ چاند اور سورج کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ملا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں۔ ساری کائنات کو حضور کا صدقہ ملا ہے، صرف چاند اور سورج کیا ہے، ساری کائنات کو نبی پاک کا صدقہ ملا ہے، اور ساری کائنات نبی پاک کے نور کا صدقہ کھا رہی ہے۔ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور تیرے نبی کے نور سے کائنات کی دیگر چیزوں کو پیدا کیا۔ تو یہ چاند، سورج، ستارے، شجر، حجر، دریا، یہ موج بہاریں، یہ پھول باغات، یہ انسان، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کی، جنت، یہ ساری کی ساری نبی پاک کا ہی صدقہ ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب اگر تمہارا پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، نہ میں دنیا کو بناتا، نہ میں کائنات کو بناتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہے، اور سب کو نبی پاک کا صدقہ ہی مل رہا ہے، اور جس کو جو بھی ملتا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی برکت سے ملتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ معطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اسی کے ساتھ راشد بھائی، اللہ عطا فرماتا۔ اچھا، امیر اہل سنت عرض کرتے ہیں، اذن خدا سے تم ہو مختار ہر دو عالم، واہ واہ واہ، اذن خدا سے تم ہو مختار ہر دو عالم، دونوں جہاں تمہاری خیرات کھا رہے۔ کیا بات ہے، کتنا واضح انداز میں، محبت بھرے انداز میں مرشد نے، امیر سنت نے نبی پاک کے اختیارات اور حضور کے وجہ تخلیق کائنات ہونے پر بات کی۔ ساتھ ہی اگر آپ نبی پاک کی، کیونکہ ہم شان بیان کر رہے ہیں، ہمارا نام آج سلسلے کا عنوان ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، حضور کے اختیارات یقیناً بہت شان ہے، بڑی عظمت ہے، حضور کے اختیارات پر کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی عدت، اس عورت کی اگر وہ حاملہ نہ ہو، پریگننٹ نہ ہو، تو اس عورت کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار اللہ نے عطا کیا کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سنن کبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عرض کرتی ہیں کہ ان کے جب شوہر کا انتقال ہوا، پہلے شوہر کا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم صرف 3 دن تک سوگ کرو، زینت وغیرہ کو ترک کر دو، اس کے بعد جو چاہو کرو۔ اللہ اکبر، انہیں استثناء عطا کر دیا۔ اب دیکھیے شرعی مسئلہ ہے
کہ قربانی کے لیے جو جانور ہوتا ہے، جیسے بکری ہے، بکرا ہے، دمبا، بھیڑ ہے، 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ دمبے کے لیے، بھیڑ کے لیے یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا کہ اگر 6 مہینے کا اور نظر وہ سال کا آتا ہے، اتنا فربا موٹا تازہ ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ہی جانور قربان کر لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غلطی ہو گئی ہے، اور ارشاد فرمایا بھی 1 سال کا جانور ہونا چاہیے، جیسے بکری تھی۔ تو عرض کی آقا 1 سال کا جانور تو نہیں ہے، لیکن 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے میرے پاس۔ ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے صرف اجازت ہے، اور تمہارے بعد کسی کے لیے اس کی اجازت۔ یہ بھی الفاظ ہے نا حدیث پاک کے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے قرآن کریم میں کیا ہے کہ اگر کوئی یعنی کہ فرض روزہ رمضان کا وہ توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، اس کا کفارہ کیا ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 60 روزے رکھے، یہ کفارہ۔ لیکن ایک شخص سے اسی طرح جب کوئی غلطی ہو گئی، روزہ توڑ دیا انہوں نے، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور علیہ السلام نے کفارے بیان کیے، عرض کی آقا میں تو یہ نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں رکھتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، وہ اسے پیش کر دیا، کہا کہ جاؤ مدینے کے علماء میں تقسیم کر دو۔ عرض کی آقا مجھ سے زیادہ غریب کون ہے مدینے میں؟ ارشاد فرمایا اچھا تم کھا لو، تمہارا بچوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر محسن بھائی دیکھیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اختیارات ہیں، اختیارات کتنے زیادہ ہیں۔ ایک شخص آتا ہے 5 نمازیں ہیں، فرض ہیں، ایک شخص آتا ہے اس نے عرض کی آقا 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 5 نہیں پڑھ سکتا، کہا 3 پڑھ سکتے ہو؟ عرض کی 3 پڑھ سکتا ہوں، کہا تمہارے لیے 3 ہی ہے، 3 پڑھ لو۔ کیا اختیار ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے اگر اختیارات کی بات کرتے جائیں تو اتنے اختیارات ہیں۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے حج کا حکم دیا کہ بھئی تم پر حج فرض ہو چکا ہے، تو حضرت اقرا بن حابس عرض کرتے ہیں آقا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا علیہ السلام نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا کہ تم پر حج فرض ہے، 3 مرتبہ فرمایا، اور یہ انہوں نے تینوں بار عرض کی آقا ہر سال فرض ہے، خاموشی اختیار فرمائی، اور آخر میں فرمایا اگر میں ہر سال کا کہہ دیتا تو ہر سال تم پر فرض ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی شان بڑی عرف والا ہے، اور یہ کہنا پڑتا ہے محمد ہمارے بڑی شان والا۔ نبی پاک کو تو اللہ نے وہ کچھ عطا فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا، یہ رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جسے منع کرے رک جاؤ۔ اور پھر ایک آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے محبوب ان پر احسان کریں یا ان سے روک لیں بغیر حساب، آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آپ مختار کل ہیں، اللہ نے مختار کل بنایا نا۔ اب ایک صحابی رسول، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ربیعہ، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نماز کے لیے وہ روزانہ رات کو تہجد کے وقت پانی مہیا کرتے تھے وضو کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ نے کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی بلکہ عرض کی اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یہی الفاظ حدیث پاک میں کہ آپ سے میں جنت کا سوالی ہوں اور وہ بھی آپ کے پڑوس میں، یعنی آپ سے میں جنت میں پڑوسی بننا طلب کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے ان کو جنت میں پڑوسی ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ کچھ اور مانگ لو، یعنی یہ نہیں کر سکتا۔ شیخ محقق یہاں پر فرماتے ہیں کہ حضور کا مطلقاً یہ فرمانا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے خزانے اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، جبھی تو مطلقاً فرمایا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، کیا مانگتے ہو مانگو۔ یہ سوال وہی کر سکتا ہے جس کو اختیارات ملیں، تو نبی پاک کو اللہ نے بے مثال اور بے مثل اختیارات عطا فرمائے، اور وہ اپنی امتیوں کو دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے اختیارات اور آپ کی عظمت و شان پر ہم بات کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ باتیں سننے کے بعد یہ ایک دل کی آواز نکلتی ہے کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، یقیناً پیارے آقا علیہ السلام دنیا بھی عطا فرمانے والے ہیں، جنت بھی عطا فرمانے والے ہیں، آنے والے کے سوال کو پورا فرمانے والے ہیں، آنے والے کی جھولیوں کو بھرنے والے ہیں۔ اور جو آتا ہے اور حضور کی عطاؤں کو دیکھتا ہے وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے
محمد ہمارے بڑی شان والے. اور جب غلام محی الدین بھائی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر جب کوئی بیٹھتا ہے اور حضور جب اس کی دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں یا اس کی وہ بات بیان کر دیتے ہیں جو وہ دل میں چھپا کر آتا ہے, یا اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں, یا آئندہ کی جب خبریں دیتے ہیں, تو اس وقت جو سننے والے ہوں گے, جب آج ہمیں سننے میں مزہ آ رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی کتنی شان ہے, تو جب صحابہ حضور سے بالمشافہ منبر اقدس پر نبی پاک موجود ہیں اور صحابہ کرام مسجد میں موجود ہیں, یا کسی اور مقام پر وعظ فرما رہے ہیں اور حضور غیب کی خبریں ارشاد فرما رہے ہیں, تو یہ بھی نبی پاک کی عظمت و شان پر دلالت ہے. حضور کی غیب کی خبروں پر بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیب کی خبریں ارشاد فرمانا, اس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثال. اللہ جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا, اب یہ ہوگا, قیامت اس طرح قائم ہوگی, تو اس سے پہلے یہ باتیں ہوں گی, یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. دیکھیں چند مسلمان ہوئے, ابھی بالکل اوائل اسلام, ابتدا اسلام کا دور ہے, اور ابھی چند مسلمان ہوئے ہیں, اور مسلمان پر صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے, اور جب وہ اپنی عبادتیں کرتے تھے تو ان کو اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں. اچھا, چند مسلمان ہیں اور بظاہر بے سر و سامانی کا عالم ہے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک دن شہنشاہ ہوں گے. اللہ. اچھا, پھر اس وقت جو بڑی بڑی دو طاقتیں تھیں, ایک فارس اور ایک روم. فارس کا بادشاہ تھا کسرا اور روم کا بادشاہ تھا قیصر. یہ بڑی دو زبردست طاقتیں تھیں. کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت, کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان یہاں تک پہنچ جائیں گے, ان کو فتح کر لیں گے, سلطنتوں پر مسلمانوں کا جو ہے یوں سمجھے حصہ ہوگا, ان کو مسلمان عالی شان طور پر فتح کر لیں. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث حضور کی, حضور نے فرمایا کہ کسرا بھی ہلاک ہو جائے گا, قیصر بھی ہلاک ہو جائے گا, اس کی ہلاکت کے بعد کوئی دوسرا کسرا نہ ہوگا, قیصر کی ہلاکت کے بعد کوئی دوسرا قیصر نہیں ہوگا, یہاں تک کہ ان کے خزانے مسلمان اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر ارشاد فرمائی. یہ بھی اس وقت جب چند مسلمان ہیں اور مسلمان بظاہر بے سر و سامانی کے عالم میں, ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں, تکلیفیں دی جا رہی ہیں, لیکن صحابہ کرام کو یقین تھا اور ان کا ایمان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. پھر ہر مورخ نے یہ دیکھا اور ہر پڑھنے والے نے یہ سنا اور یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے تو آپ روم کو بھی اور فارس کو بھی فتح کرتے ہیں اور وہاں مسلمان پہنچ جاتے ہیں اور مسلمانوں کی سلطنت ہوتی ہے. پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی پیشن گوئی عطا فرمائی. یعنی جہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا, جس مکے سے جو ہے ظلم و ستم کر کے اذیتیں دے کے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں, یہاں تک کہ مسلمان رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہیں, کئی کفار مکہ ان کو پکڑ لیتے ہیں, قیدی کر لیتے ہیں, جو کامیاب ہو جاتے ہیں نکلنے میں وہ مدینے پہنچ جاتے ہیں. پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں غار یار, غار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور کفار پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور پھر ایک مقام پر پہنچ کر مکے کی طرف نظر کر کے فرماتے ہیں کہ اے مکہ, تو مجھے اللہ کی تمام زمینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ زمین ہے, اگر مجھے میری قوم نہیں نکالتی تو میں یہاں سے نہیں جاتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مدینے تشریف لے جاتے ہیں. وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مکہ کی نعمت ہمیں عطا فرمائے گا اور ہم شاہانہ انداز میں مکہ المکرمہ میں داخل ہوں گے. آیت نازل ہوتی ہے سورہ مبارکہ پوری سورہ نصر, فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی, ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, تو تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ جوگ در جوگ فوج کے فوج اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر, تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں اور استغفار کریں, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا. یہ خبر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. پھر 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مسلمان مکہ المکرمہ اس شان سے داخل ہوئے کہ پہلے نکالے گئے تھے اور اب ان کا داخلہ ہوا اور شاہانہ انداز میں. لیکن اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم دیکھیے. جب دنیا کا کوئی بادشاہ کسی جگہ کو فتح کرتا ہے نا تو وہ اپنا سر بلند کر کے جاتا ہے شاہانہ انداز میں, فاتح بھائی اس کو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. تو جب بھی کوئی بادشاہ کسی جگہ کو فتح کرتا ہے اور جو ہے ملک میں داخل ہو رہا ہوتا ہے فتح کر کے, تو اس کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی بھی کمال. حضور داخل ہو رہے ہیں
اور 10,000 صحابہ کرام کم و بیش ساتھ موجود ہیں، اور یہ وہی جگہ ہے محسن بھائی جہاں سے صحابہ کرام کو نکالا گیا، مکے سے مدینے کی طرف جانے پر مجبور کیا گیا، جو مکہ ان کو بہت پیارا تھا، ان کا رہنا سہنا جوانی سب یہیں گزرا، اور ان کے والدین ان کا سب کچھ یہیں تھا، لیکن یہاں سے نکالا گیا۔ پھر 8 ہجری میں کئی سالوں بعد وہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ مبارک اونٹنی پر سوار ہیں، تو عاجزی سے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، سبحان اللہ، جھکی ہوئی تھی یہاں تک کہ اونٹنی کی کمر پر لگتی تھی آپ کی گردن، اور وہاں کفار مکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کو معافی ہے، سبحان اللہ، سب کو معافی ہے، جی آج کسی سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی، آج کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، سب کو معافی ہے۔ پھر لوگوں نے وہ دیکھا جو نبی کریم نے غیبی خبر ارشاد فرمائی کہ جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، فتح مکہ کے بعد سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور ابو سفیان جو حالت کفر میں تھے ان کے لیے خاص اعزاز رکھا سرکار نے، کیونکہ قبیلے کے سردار تھے، تو سرکار نے فرمایا سب کو امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا ان کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان بھی ایمان لے آئے، لوگ جوگ در جوگ اسلام لے کر آئے، قبیلے کے قبیلے جو ہے ایمان لا رہے تھے، قبیلے کے قبیلے، اور جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے انہوں نے بھی بعد میں آ کے نبی پاک علیہ السلام کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی۔ یہاں پہ آپ حضور کی غیب کی خبر کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، وہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہے، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنا سوال بتاؤ یا میں تمہارا سوال بھی بتا دوں اس کا جواب بھی بتاؤ۔ یہ حدیث موجود ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی جب یہ بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے اس سے بڑی بہتر بات کیا ہوگی کہ آپ میرا سوال بھی بتائیں اور میرا جواب بھی بتائیں۔ پیارے آقا علیہ السلام طویل حدیث پاک ہے، اس میں چند باتیں کہ حضور نے فرمایا کہ تو میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ تم مجھ سے حج کے بارے میں پوچھے کہ اس میں طواف کرنے کا کیا طریقہ، اس کا ثواب کیا، اس کی کتنی نیکیاں ہے، پھر تو عرفات کے بارے میں پوچھے اس کی کتنی نیکیاں ہے، رمی جمرات کی کیا نیکیاں ہیں، قربانی کرنے کی کیا نیکیاں ہیں۔ یہ اس نے سوالات اس کے جوابات تھے۔ اس نے جب یہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے سنا تو اس نے کہا واقعی میں انہی سوالات و جوابات کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اور آپ نے مجھے میرے دل کے تمام سوالات اور ان کے تمام جوابات ارشاد فرما دیے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، ایسا کائنات میں اور کون ہوگا کہ جو آنے والے کے سوال بھی جان لے اور اس کے جواب بھی عطا فرما دے۔ آپ دیکھیں کہ پیارے آقا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا اختیار، کتنی طاقت، کتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام دلوں کی کیفیت کو جان رہے ہیں، دلوں کے اندر چھپی ہوئی بات کو جان رہے ہیں، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری مثالیں کتب احادیث میں، سیرت میں موجود ہے کہ آنے والا اپنے دل میں کوئی بات لے کر آیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے اس کی بات کو پہچان لیا، اور پھر اس کو وہ جواب ارشاد فرما دے، اس کی دل کی بات اسے بتا دی تو وہ ایمان لے کر آ گیا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی وہ غیب کی خبریں ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ حسین بھائی آپ نے کہا نا کہ نبی پاک علیہ السلام وہ جان لیتے تھے کہ جو آتا سے، بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں، فرمایا تم میرے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا تمہارا خشوع اور خضوع، اللہ فرمایا تمہاری حرکات و سکنات اور دل میں کی جو کیفیات ہیں وہ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہیں، میں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں جب یہ قیدی بنے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، اور جب فدیے کی بات چلی جی فدیہ دیں، کچھ پیسے دیں اور آپ کو آزاد کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا چچا وہ جو میری چچی کے پاس ام الفضل کے پاس وہ جو آپ رکھوا کر آئے سونا وہ کہاں ہے؟ آپ حالانکہ عرض کرنے لگے کہ آپ کو کیسے بتیجی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس وقت تو میں اور میری بیوی ہی تھے، تو میں نے ان کو سونا ان کے پاس رکھوایا تھا۔ فرمایا مجھے میرے رب نے خبر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کی جب مکے سے، تو اس وقت حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے تو تھے گرفتار کرنے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب بات چیت چلی تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا سراقہ واپس چلے جاؤ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے سونے کے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر زمانے نے دیکھا جب کسرا
کو جب وہاں کے ملک کو فتح کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ کو سونے کے کنگن پہنائے اور یہ حدیث پاک سنائی کہ سراقہ میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ اس میں دیکھیے محسن بھائی، ایک تو غیب کی خبر دی کہ وہ ملک فتح ہوگا، دوسری چیز نبی پاک علیہ السلام نے سونا ان کے لیے حلال کروا دیا، تیسری چیز نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی گویا کہ وہیں پر بشارت دے دی کہ ایسا موقع آئے گا جب مسلمان قابض ہوں گے، اور فرمایا یعنی کہ اس سے کیا اشارہ ملا کہ سراقہ ایمان بھی لے کر آئے گا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان بھی لے کر آئے گا۔ تین غیب کی خبریں، تین غیب کی خبریں، اور غور کرتے جائیں تو اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو حقیقت یہ کہنا پڑتا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کچھ کالز دیجیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، بے شک میرے آقا کی تو کیا شان ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں بے مثال نبی عطا کیا۔ الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سایہ نہیں تھا، اس کے تعلق سے کچھ بات بتائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ عز و جل، پہلے تو آپ نے اتنے اچھے انداز میں حضور پاک علیہ السلام کی تعریف کی، سلسلے کی بھی تعریف کی، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے محمد بڑی شان والے، مجھے بہت اچھا لگا۔ واہ 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 واہ، کیوں نہیں اچھا لگے گا؟ ایمان والوں کو تو یہ بات اچھی لگتی ہے، پورا شعر ہے نا، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور جس کو اس جملے سے مزہ نہیں آتا اس کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ اسے مزہ کیوں نہیں آ رہا۔ نبی پاک کی شان سننے کے بعد تو مزہ آنا چاہیے، بلکہ مزے کو مزہ آ جانا چاہیے، اور جھوم کر کہنا چاہیے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ حضور کے سایہ کے نہ ہونے کے بارے میں کچھ ذکر کیا جا رہا ہے، تو نبی پاک کا سایہ نہیں تھا۔ راشد بھائی آپ ارشاد فرمائیں اس بارے میں۔ دیکھیں سایہ جو ہوتا ہے نا وہ بندے کی مثل ہوتا ہے۔ آپ کا جیسا سایہ ہوگا، جتنا قد ہوگا سایہ اسی طرح کا ہوگا، اور سایہ زمین پر آئے گا۔ اور اللہ نے محبوب کو بنایا ایسا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، سبحان اللہ، سایہ نہیں تھا، تو وہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اللہ نے آپ کو ایسا بے مثل پیدا کیا ہے۔ رب کی ذات بے عیب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ رب کی مخلوق میں نبی پاک جیسا کوئی نہیں۔ کیا بات، کیا بات ہے، حضور جیسا کوئی نہیں۔ حضور کی خبریں دینے والا، حضور نے جیسی خبریں دی ویسی خبریں کوئی نہیں، جیسی زبان نبی پاک علیہ السلام نے ارشادات فرمائے ان جیسے ارشادات کوئی نہیں، تو جیسی حضور کی نظر ہے ویسی نظر کوئی نہیں۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو ابھی نور کی بات ہوئی، سایہ بے مثل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ تو بڑی پیاری بات لکھی کہ دیکھیں دھوپ کا سایہ نہیں ہوتا، یعنی جو نور ہوتا نا اس کا سایہ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور ہیں، اور یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرے تمام اعضاء کو نور بار کر دے۔ تو جب خود نور ہوئے تو نور کا سایہ نہیں ہوتا، نور ایک ایسی لطیف شے ہے کہ اس کا سایہ بھی نہیں۔ کیا بات! اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات میں سب سے لطیف تر ہیں، اور آپ نور علی نور ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ محمد بشر لا کل بشر، یاقوت حجر لا کل حجر۔ محمد بشر ہیں لیکن عام بشر کی طرح نہیں ہے، کیونکہ یاقوت بھی ایک پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں۔ اور میرے نبی کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ، آپ کی مبارک نظر کے بارے میں جیسے کہ ہمارے راشد بھائی نے بھی ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک تھی کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں قدر بلند تھیں، اور آپ کی آنکھیں قدرتی سرمگی تھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر شریف پر کھڑے ہوئے، اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ فجر کے بعد سے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ظہر ہو گئی، اور پھر ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ممبر پر تشریف فرما ہوئے نبی پاک، اور پھر ہم پر خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ عصر ہو گئی، اور عصر کی نماز پڑھی۔ پھر عصر کے بعد دوبارہ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ مغرب ہو گئی۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تمام باتیں بیان فرمائی، یہاں تک کہ
جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ، وہاں تک کے واقعات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور حضور پاک کا یہ کمال ہے کہ نبی پاک فرش پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور حضور پاک کی آنکھوں سے، جس طرح ہمارے راشد بھائی نے ارشاد فرمایا کہ ہماری دل کی کیفیات تک نہیں چھپی ہوئی، یعنی حضور دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے، یکساں دیکھا کرتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی وہ تجلی دیکھی کوہ طور، اس کو بھی مکمل دیکھ نہیں پائے تھے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی ربی ارینی انظر الیک، مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو میرا کلیم ہے، میں ایک تجلی ڈالوں گا، اگر اس کو کوہ طور پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ کوہ طور پہاڑ، یہ پہاڑ ٹھہر گیا تو میرا جلوہ دیکھ لے گا۔ پھر ایک تجلی، وہ بھی 70,000 پردوں سے داخل ہو کر 70,000 پردوں سے وہ تجلی، ایک نور کی ایک کرن ڈالی گئی جس سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایک نور کی تجلی آپ نے دیکھی تھی، آپ کی بصارت کا یہ عالم تھا کہ رات کی تاریکی میں دور پہاڑی پر سیاہ چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، صرف وہ اس نور کی ایک تجلی کو دیکھا تھا، تو نبی پاک نے تو اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، ان کی بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے، اور وہ دیکھا کرتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، یعنی جو بظاہر محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کو ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کو سونگھ نہیں سکتے، اس کو سن نہیں سکتے، وہ چیزیں جو ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہیں، وہ ہماری دل کی کیفیت، وہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ دل کی عاجزی، یعنی دل کا خوف میں ہونا، دل کی گڑگڑاہٹ اور دل کی عاجزی، اس کو بولتے ہیں خشوع۔ نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں تمہارا خشوع اور خضوع مجھ سے پوشیدہ نہیں، یہ نبی کی شان ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دل کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ اس کو سننے کے بعد مدنی چینل کے ناظرین، مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ہر ہفتے یعنی یا پیر کا اور کہیں جمعرات کا بھی ذکر ہے کہ حضور کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کیفیات کو جانتے ہیں تو کیا ایک امتی کے لیے یہ بات قابل غور نہیں بن سکتی کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہو رہا ہوں، میں اپنی کیفیات کو کیا وہاں پر پیش کر رہا ہوں، میں اپنی جلوت و خلوت پہ کیوں نہ غور کروں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں اپنے اعمال و کردار کو ستھرا کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ستھرے اعمال، ستھری کیفیات اور ستھرے دل کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تاکہ ان کی پیاری نظر ہم پر پڑے تو ہمارا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کی مختلف چیزوں، مختلف اعضاء اور آپ کی مختلف برکات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آخر میں چند منٹ رہ گئے ہیں، اگر راشد بھائی آپ پیارے آقا کی زبان مبارک کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ہر عضو بے مثال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان کو بھی رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ جب وحی نازل ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آپ تیزی سے قرآن کو ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ جلدی یاد ہو جائے۔ رب نے فرمایا محبوب آپ اپنی زبان کو قرآن کے ساتھ جلدی نہ کیجئے، جلدی نہ کیجئے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام سماعت فرماتے اور آپ کو یاد ہو جاتا جو وہی آپ پر نازل ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام کی زبان کی کیا شان، رب قرآن میں فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا کہ میرا محبوب جو کلام کرتا ہے تو یہ کلام وحی خدا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے یہ بیان نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زبان کا دیکھیے، آپ نے سورج کو اشارہ کرتے ہیں، سورج کو اشارہ کرتے ہیں، دعا کرتے رب کی بارگاہ میں زبان سے کلمات ادا کرتے ہیں، رب سورج کو مغرب سے پلٹا دیتا ہے۔ آپ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے کیسا آپ کو اختیار دیا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زبان کی اتنی ساری خصوصیات اور اتنے سارے معجزات ہیں، آپ ان کی اگر فہرست نکالنا شروع کریں اتنے سارے معجزات ہیں کہ آپ بیان کرتے رہیں۔ زبان کے کیا کمال ہے۔ آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ
امام حسن مجتبی یا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ بھوک آپ کو بہت زیادہ لگی تھی اور دودھ کا کوئی سبب نہیں بن پا رہا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے. حضور نے کہا کہ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دودھ نہیں ہے کہ میں ان کو پلا سکوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو میرے ہاتھ میں دو. پیارے آقا علیہ السلام کی گود میں دیا گیا. حضور نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی اور وہ اس کو چوسنے لگے اور کچھ دیر کے بعد آپ بالکل خاموش ہو گئے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ کی آسودگی عطا فرما دی. گویا کہ حضور کی زبان مبارک میں وہ طاقت ہے کہ وہ جو پیٹ کی جو بھوک ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا ہے کہ آپ لوگوں کی حاجات کو اپنی زبان کے ذریعے، اپنی ہاتھ کے ذریعے، اپنے اشارے کے ذریعے، اپنی ابرو کے اشارے کے ذریعے پوری فرما دیا کرتے ہیں. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا کمال ہے. تو عاشق کو کہنا ہی چاہیے محمد ہمارے بڑی شان والے. آپ بھی جھوم کر کہیے محمد ہمارے بڑی شان والے. اللہ ہمیں نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے اور اسی میں ہمیں جینا اور ایمان کے ساتھ مرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں.